اللہ تعالیٰ کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کا قبلہ بیت اللہ تھا، تو آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اللہ کا حکم آیا کہ اب آپ کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ تو مدینہ منورہ میں مکہ اس طرف ہے اور بیت المقدس بالکل اپوزٹ قبلہ ہو گیا۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی حکمتیں تھیں، اور یہ بھی بات تھی کہ شاید یہود اس کو دیکھ کر اسلام لے آئیں۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، 17-18 مہینے تقریباً قبلہ بیت المقدس رہا۔ تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، جو اللہ کا حکم ہے قبلہ تو وہی تھا بیت المقدس، تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اس منظر کو ذکر فرمایا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ ہم دیکھتے ہیں محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے حکم کا انتظار ہوتا ہے آپ کا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے لیے اس قبلے کا حکم دے دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ ساری کائنات سے کہا کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ کرو، اور اپنے محبوب سے کہا جو آپ کی پسند ہے ہم وہ کریں۔ جس محبوب کی پسند اللہ کو پسند ہو، آج مسلمان اس محبوب کی پسند کو نہیں دیکھ رہا، اس کو نہیں دیکھ رہا۔ ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، اور اپنے محبوب سے کیا محبت کی بات تھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو سب کچھ دے دیں گے اور آپ کو خوش کریں گے، آپ کو راضی کریں گے۔ جس محبوب کو اللہ خوش کر رہے ہیں ہم نے ان کو ناراض کر دیا ہے، کہتے ہیں ہم نے کیا گناہ کیا ہے، اس سے بڑا کیا جرم ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچے، ہمارا قیامت میں اللہ کے رسول سے واسطہ پڑے گا۔ اگر آپ نے یوں فرمایا کہ میری سنتوں سے کیوں منہ موڑا تھا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے نبی کی غلامی، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کہ میرا مقصد زندگی حضور کی سنت ہے، بس اور کچھ نہیں۔ مجھے اللہ کے رسول خوش ہو جائیں، بس مجھے یہی چاہیے۔ میں اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے اللہ خوش ہو جائیں میرے سے۔